اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح المن والجمود ولا یقدیہ اعطاء والجود اس کل موت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا کانا فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود ونقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فی نہج البلاغہ لالفیتم دنیاکم حاذہی ازہدا اندی من اطفت انز. یہ اس کا کلام ہے جس کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے ہم سب حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں نے اسی کی مبارک محترم عظیم مقدس بلند اور معتبر کتاب نہج البلاغہ کے تیسرے خطبہ شقشقیہ کا آخری جملہ آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں غالب کل غالب علی ابن ابی طالب اس دور کو سامنے رکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب حکومت ان کے پاس آئی تو لیکن لوگوں نے ان سے بے وفائی کی، لوگوں نے بیعت کی تو لیکن اس کے بعد بدعہدی کی. ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ دنیا ہماری نظروں میں ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے. یہ ہے اس کی نظروں میں دنیا کی اہمیت جس کا قبضہ موت و حیات کے اوپر، جس کا قبضہ چرند پرند کے اوپر ہے، جس کا قبضہ کائنات کی ہر شے کے اوپر ہے. اس کی زندگی کا آغاز خانہ کعبہ سے ہوتا ہے، اس کی زندگی کا انجام مسجد کوفہ کے آخری سجدے سے ہوتا ہے. لیکن کامیابی یہ ہے کہ جب آئے تو سجدہ خدا ادا کیا اور جب گئے تو فزت برب کعبہ کہتے ہوئے گئے. یعنی علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ناکامی کا لمحہ گزرا ہے، بلکہ ہمارا ہر لمحہ کامیابی کا لمحہ گزرا ہے. رب کعبہ کی قسم میں اپنی زندگی کو کامیاب گزار کر جا رہا ہوں. یہ ہے اس کا کلام جس کی حکومت دنیا کے اوپر ہے. اور اگر ہم اپنی بات کہیں تو لوگ یہ کہہ دیں گے یہ تو ہیں ہی ہیں علی والے، اگر یہ ان کی محبت قدم بڑھ رہے ہیں تو یہ کون بڑی بات ہے. آئیے انگریز مورخ گبن جو تاریخ اسلام میں علی دا سپرمین کے چیپٹر میں تحریر کرتا ہے کہ جب ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ہم کو ایک شخص ملتا ہے جو رسول اسلام کے ساتھ ہر منزل پر ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہر قدم قدم پر وہ رسول کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. ہم نے اس کو یہ دیکھا کہ جب اس کے پاؤں کی پنڈلیاں نرم نرم تھیں، اس کا سن کم تھا اور رسول نے دعوت ذوالعشیرہ کا انتظام کیا تو یہی 10 برس کا بچہ تھا جو رسول کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا، کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے. اور یہی علی تھے جو شب ہجرت میں رسول کے بستر پر سونے کے لیے تیار ہو گئے، یہی علی تھے جو خیبر کے فاتح ہوئے، یہی علی تھے جو خندق و بدر و احد کے فاتح کی شکل میں دنیا والوں کے سامنے آئے، یہی علی تھے جن کی ولایت کا اعلان یوم غدیر کیا گیا، یہی علی تھے جو نور اول تھے، یہی علی تھے جو علم اول تھے، یہی علی تھے جو خلق اول تھے، جو مولائے کل تھے، جو دانائے شغل تھے، جو اسلاب طاہرہ سے ارحم مطہرہ کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اس دنیا میں آئے. عزیزو نور ایک تھا، اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے. اور خدا کی قسم میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر مصلحت خدا نہ ہوتی تو یہ دونوں سگے بھائی ہوتے، دونوں ایک صلب سے آتے. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ اس لیے کیا گیا اس لیے کہ نسل محمد کو آگے بڑھانا تھا، نسل محمد کو آگے بڑھانا مقصود تھا، اسلام کا تحفظ درکار تھا. اس لیے کہ یہ نور تو ایک ساتھ چلا تھا. انا والی من نور واحد، رسول اسلام کی حدیث سامنے ہے کہ میں اور علی ایک نور سے ہوں. یعنی یہ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے، ایک باپ سے ایک ماں سے چل رہے تھے، اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ آ رہے تھے. لیکن چونکہ خداوند عالم کو نسل محمد کو علی اور فاطمہ کے ذریعے سے آگے بڑھانا مقصود تھا، اس لیے جب یہ نور اسلاب طاہرہ سے ارحام مطہرہ کی طرف منتقل ہوتا ہوا جناب عبد المطلب تک آیا تو پروردگار نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک نور صلب عبداللہ میں آیا، ایک نور صلب ابو طالب میں آیا. جو نور صلب عبداللہ میں آیا وہ جمال رسالت کہلایا، جو نور صلب ابو طالب سے آیا وہ جلال امامت کہلایا.
یہ ہے سلسلہ نور جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور پھر انگریز مورخ کی میں بات کر رہا تھا, اس نے کہا کہ ہم نے اس کی زندگی پڑھنا شروع کی, اس کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا. جب ہر منزل پر, ہر مقام پر یہ باتیں نظر آیا تو ہم نے لوگوں سے سوال کیا کیا اس کی کوئی کتاب بھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کی تو کوئی کتاب نہیں, ہاں اس کے چاہنے والے نے اس کے خطبات کو, اس کے کلمات قصار کو, اس کی باتوں کو جمع کیا ہے جس کا نام ہے شریف رضی, اور اس نے اس کتاب کا نام نہج البلاغہ رکھا ہے. تو انگریز مورخ کہتا ہے کہ میں نے اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا. پہلا خطبہ ہم نے شروع کیا تخلیق کائنات کے بارے میں. خداوند عالم کی تعریف ہو رہی ہے, الوہیت کی تعریف ہو رہی ہے. یہ سب باتیں ہم پڑھتے چلے گئے کہ پروردگار نے آسمان کو کیسے پیدا کیا, زمین کو کیسے پیدا کیا, چاند کو کیسے پیدا کیا, ستارے کو کیسے پیدا کیا, فرشتے کیسے پیدا ہوئے, انبیاء کیسے آئے, یہ سلسلہ اسلام کا کس طریقے سے جاری ہے. یہ سب نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں تمام تفصیلات موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو عربی میں پیش کروں. میں صرف جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں اور آپ کی زحمت کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میں پڑھتا جاتا تھا اور میری عقل کشادہ ہوتی جاتی تھی, نور میری عقل میں آتا جاتا تھا. جب میں نے پورا خطبہ پڑھ لیا تو ریسرچ کرنے والوں کے سپرد ہم نے یہ خطبہ کیا کہ جاؤ تم لے جاؤ, دیکھو اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہم نے نتیجہ ہمارے پاس آیا ہے اس نتیجے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے عزیزو. یہ لفظ اس انگریز مورخ کا سونے کے حرفوں سے لکھے جانے لائق ہے کہ جب خطبے پر ریسرچ ہوئی, ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ, ایک ایک نقطہ علی ابن ابی طالب کا صحیح ثابت ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یا تو خود اس خطیب نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے یا اس کے سامنے پوری کائنات خلق ہوئی ہے. یہ ہے نتیجہ, یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ غیر کہہ رہے ہیں. تو ایسا شخص جس کا حکم چلتا ہے کائنات کے اوپر, وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری نظروں میں یہ دنیا ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے پانی سے بھی کمتر ہے. اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ سلسلہ علم آتا ہے. یہ کیوں کہا علی نے کہ ہمارے سامنے یہ دنیا, چونکہ دنیا مال کی بھوکی ہے. لیکن علی کیا کہہ رہے ہیں, رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو. میں پروردگار کی اس تقسیم پر راضی ہوں کہ اس نے جاہلوں کے لیے مال قرار دیا اور ہمارے لیے علم. یعنی راضی ہیں علی ابن ابی طالب, یعنی بتا رہے ہیں کہ چونکہ ہماری نظروں میں کامیابی کا راز علم کی بلندی ہے, مال کی بلندی نہیں ہے. دنیا والے مال کو بلندی سمجھتے ہیں, ہم علم کو بلندی سمجھتے ہیں. تو یہاں پر رک کر کے آئیے ہم سب لوگ یہ دعا کریں کہ میرے مولا ہم کو بھی یہ علم کا صدقہ دے دیجئے. آپ باب مدینۃ العلم ہیں, ہم کو بھی علم کی خیرات دے دیجئے, ہم کو بھی علم کی بھیک دے دیجئے. اب جب اس کے بعد ہم علی کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو اتفاق تھا. اچھا میں نے مانا اتفاق, علی کعبے میں پیدا ہوئے اتفاق, دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کے ناصر بنے اتفاق, خیبر کے فاتح ہوئے اتفاق, خندق میں کل کفر کو پچھاڑا اتفاق, بدر و احد میں فاتح بنے اتفاق, غدیر میں مولا بنائے گئے اتفاق, شہادت مسجد میں ہوئی اتفاق. یعنی جب ہم علی کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں تو دنیا والے کہتے ہیں یہ بھی اتفاق ہے, یہ بھی اتفاق ہے, یہ بھی اتفاق ہے. تو ہم کو کہنے دیجئے جس شخص کا اتفاق ایسا ہے اگر وہ اپنے اختیارات استعمال کر لے تو اس کی منزل کیا ہوگی. یعنی جب اتفاق میں زندگی بلندی پر جا رہی ہے تو اگر اختیارات کو استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر ہم کو کہنے دیجئے اگر وہ اشارہ کر دے تو پہاڑ سونے کا ہو جائے, اگر کسی کے دہن میں کنکری دے دے تو 70 زمانوں کا وہ مالک ہو جائے.